الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 33، آیت نمبر 249 سے 253 تک۔ سورہ بقرہ کا نزول مدینہ شریف میں ہوا۔ اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کا مقصد یہ ہے، وجہ ہے عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے، جس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک آپ کے کوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ بخاری شریف کتاب الفضائل القرآن، باب فضل البقرہ، حدیث نمبر 5009، آیت نمبر 249 اور 250۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بھی ایک قرآن کی ایک بہت مشہور دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آیت نمبر 250۔ ویسے تو ترجمے میں خاصا واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل میں یہ ہے کہ طالوت نے یہ سب کچھ حضرت شمعیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہا تھا کہ نہر آئے گی اور اس پہ پانی نہیں پینا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک امتحان مقرر کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو جب وہ نہر آ گئی تو اکثریت جو تھے وہ امتحان میں ناکام ہو گئے اور جی بھر کر پانی پیا۔ وہاں پہ بھی صرف 313 افراد ہی ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 251۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں فَحَزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الحبسہ اور قداور تھا۔ انگلش میں بچوں کے لیے اکثر سٹوری پیش کی جاتی ہے، ڈیوڈ اینڈ دا گولیت۔ یہ وہی سٹوری ہے جو کہ ہم طالوت اور جالوت کی بات کر رہے ہیں، داؤد علیہ السلام اور جالوت کی بات ہو رہی ہے۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمعیل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بن گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گیا، جس کو ہم غلیل کہتے ہیں۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کیں اور آپ کو اپنی قوت سے مغلوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی پر پتھر رکھ کر مارا اور اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہو گیا۔ جمل، تفسیر جمل بقرہ تحت الآیہ، صفحہ نمبر 309 308۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔ اس میں ذرہ بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا دونوں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 اور 80 میں ہے۔ اسی آیت کا ایک اور حصہ ہے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ یہاں جہاد کی حکمت کا بیان کیا کہ جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی تکوینی حکمتیں جاری و ساری ہیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کو دبایا نہ جائے تو اچھے لوگ جی نہ سکیں۔ آیت نمبر 252۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ اس کی تفصیل ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کی اور نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست حالات بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور صاحب وحی ہیں۔ آیت نمبر 253۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ہے تلک رسول، یہ رسول ہیں۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ آپ کی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ پہ آیت میں فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 1، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا ارسلت الا خلق الکافۃ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی، قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بالنبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، مسلم کتاب المساجد مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 533۔ نیز آپ کو تمام انبیاء کرام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، آپ کی امت کی تمام امتوں پر افضل کیا گیا،
حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا، علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں وَلَا شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، یعنی انبیاء کرام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں۔ یہ نہ ہوا کہ تمام امت متی و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، جو اس نے فرمایا اس کے مطابق عمل کریں۔ یہاں پہ رکوع نمبر 33 ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔